جس میں ہم کچھ کر سکتے ہیں. ہم دلی میں جو پولوشن بڑھ رہا ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن اپنے محلے کو صاف رکھ سکتے ہیں. دلی کا پولوشن سرکل آف کنسرن ہے، محلے کی صفائی سرکل آف انفلوئنس ہے. ہم پورے ملک سے بٹن دبا کر فرقہ پرستی ختم نہیں کر سکتے. فرقہ پرستی اس ملک میں ایک ریالٹی ہے، اس کا سامنا ہم کو کرنا ہے، یہ سرکل آف کنسرن ہے. لیکن ہم اپنے پاس پڑوس کے 4 لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچا سکتے ہیں. ہم کمپیوٹر پر بیٹھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے 1000 لوگوں کو 5000 لوگوں کو اسلام کی صحیح بات پہنچا سکتے ہیں، ان کی غلط فہمیاں دور کر سکتے ہیں. یہ سرکل آف انفلوئنس ہے. ہم اپنی بہن کو وراثت میں حصہ دے سکتے ہیں. ہم اسلام پر عمل کر کے اسلام کا نمونہ بن سکتے ہیں. ہم اپنے آس پاس کے 4 گھروں کے خاندانوں میں اسلامی تعلیمات کو نافذ کرنے کی جدوجہد کر سکتے ہیں. یہ سب سرکل آف انفلوئنس ہے. تو ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا کی کامیاب قومیں، ان کا زیادہ تر زور، زیادہ تر ان کی ذہنی توانائیوں کا حصہ سرکل آف انفلوئنس میں لگتا ہے. ناکام قومیں سرکل آف کنسرن میں رہتی ہیں کہ ہم چبوتروں پر بیٹھ کر، ہم ہوٹلوں کے اندر چائے پیتے ہوئے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اور سوشل میڈیا میں، فیس بک پہ، یہاں وہاں امریکہ کی سازشوں پر، صہیونیت پر اور فلاں پر اور اس حادثے پر، اس حادثے پر، اس غلط اقدام پر، اس غلط اقدام پر اگر قیامت تک روتے رہیں، قیامت تک ماتم کرتے رہیں، کوئی تبدیلی آنے والی نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کام بالکل نہ کریں. اویئرنیس کے لیے ضرور دنیا بھر کے حالات سے ہم باخبر رہیں، ہم دنیا کے حالات پر اثر انداز ہونے کے لیے لوگوں کا ذہن بھی بنائیں، یہ کام ضرور کریں. لیکن اگر ہماری ساری توجہات، ہماری ساری ذہنی توانائیاں، ہمارے حواس سب کے سب اسی چیز پر مرکوز ہو جائیں تو یہ پھر ہم ناکام ہو جائیں گے. اس لیے کہ ہم کچھ کر نہیں رہے ہیں، صرف پریشان ہو رہے ہیں. ہم کوئی اقدام نہیں کر رہے ہیں، کوئی عمل نہیں کر رہے ہیں، صرف متفکر ہیں. توکل متفکر ہونے نہیں دیتا، عمل پر مجبور کرتا ہے. اس کے مقابلے میں ہم سوچیں، غور کریں دنیا کے حالات پر، لیکن ہم زیادہ اس بات پر سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ملک کے حالات میں تبدیلی لانے کے لیے میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں، میرے بس میں کیا ہے، میرے پاس کیا آپشنز ہیں جن کو میں ایکسپلور کر سکتا ہوں. یہ اگر میرے غور و فکر کا مرکز رہے تو اس سے تبدیلی آ سکتی ہے. یہ سرکل آف انفلوئنس ہے. تو توکل ہم کو سرکل آف انفلوئنس میں لے کر آتا ہے. یہ بلیم فریم سے نکالتا ہے، آؤٹ کم فریم میں لاتا ہے کہ دنیا کی ناکام قومیں وہ ہوتی ہیں جو ہمیشہ اپنی ساری ناکامیوں کے لیے بیرونی عناصر کو ذمہ دار قرار دیتی ہیں. امت مسلمہ پہ یہ پریشانیاں کیوں ہیں آپ سوال کیجئے تو اس لیے ہے کہ یہاں فرقہ پرستی ہے، اس لیے ہے کہ یہاں حکومتیں سازشیں کر رہی ہیں، اس لیے ہے کہ صہیونی سازشیں ہو رہی ہیں. آپ کسی دانشور سے پوچھیں تو علماء اکرام ذمہ دار ہیں، علماء سے پوچھیں تو جدید دانشور ذمہ دار ہیں، بزرگوں سے پوچھیں تو نوجوانوں کی بے روی ذمہ دار ہے، نوجوان سے پوچھیں تو بزرگ ذمہ دار ہیں. یہ بلیم فریم ہے. توکل آپ کو بلیم فریم میں رہنے نہیں دیتا. دوسروں کے معاملات کا ذمہ اللہ کے حوالے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے، میرا معاملہ میرے ذمے. مجھ پر اصل ذمہ داری یہ ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اس امت کے خراب حالات کے لیے میں کتنا ذمہ دار ہوں، میں اپنی آپ کی کیا اصلاح کر سکتا ہوں، میں کیا اقدام کر سکتا ہوں، کیا کنٹریبیوشن دے سکتا ہوں کہ ملک کے حالات بہتر ہو جائیں، ملت کے حالات بہتر ہو جائیں، میرے شہر کے حالات بہتر ہو جائیں، میرے محلے کے حالات بہتر ہو جائیں. یہ آؤٹ کم فریم ہے. توکل ہم کو آؤٹ کم فریم میں لے کر آتا ہے. توکل ماتم، سینہ کوبی، شکوہ و شکایت کے بجائے عمل کی دنیا میں لے کر آتا ہے. عمل کی دنیا میں ہم کو مرکوز رکھتا ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ ہم آنکھ بند کر کے 1 منٹ کے لیے اپنا جائزہ لیں. سوچیں کہ ہمارے ذہن پر حاوی سوالات کیا ہیں، وہ کون سے کوشچنز ہیں جو ہمارے دماغ پر، ہمارے حواس پر ڈومینیٹ ہیں. اگر ہمارے حواس پر ڈومینیٹ سوال یہ ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، کتنا بڑا حادثہ ہو گیا، اگر یہ سوال ہمارے ذہن پر ڈومینیٹ ہے، یہ توکل کے فلسفے کے خلاف. جو ہو گیا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا. ناکام قومیں ماضی کی پریشانیوں سے ڈپریس رہتی ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں. یہ ناکامی کی علامت ہے.
اور اگر ہمارے ذہن پر یہ سوال حاوی ہے کہ کل کیا ہوگا، NRC آ گیا تو کیا ہوگا، فلاں آ جائے گا تو کیا ہوگا، ملک کے حالات اس طرف جا رہے ہیں، میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری فیملی کا کیا ہوگا، یہ سوال حاوی ہے، یہ بھی توکل کے خلاف ہے۔ جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ تو مستقبل کے حالات کے حوالے سے اینکشیس رہنا، اینگزائٹی کا شکار ہو جانا، یہ بھی توکل کے فلسفے کے خلاف ہے۔ ہمارے ذہن پر سوال کیا حاوی رہنا چاہیے؟ ہمارے ذہن پر سوال یہ حاوی رہنا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس ملک کے جو کچھ حالات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ غور کریں گے تو محسوس کریں گے کہ اس میں کرنے کے بہت سارے مواقع ہیں۔ ہم سب، ہمارے سارے نوجوان، بڑے بوڑھے، بزرگ، خواتین، یہ سب اس ملک میں دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ ہم برادران وطن کی غلط فہمیوں کو دور کر سکتے ہیں، ان کے دلوں میں اسلام کے لیے نرمی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس ملک میں مسلم غیر مسلم کا تناسب 1:6 کا ہے۔ اگر ملک کے سارے مسلمان یہ قسم کھا کر اٹھیں آج بابری مسجد کے سانحے کے بعد، اگر یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم آئندہ 5 سالوں میں صرف 5 غیر مسلموں کے ذہنوں کو، ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں گے، تو عزیزان گرامی 2024 کے آتے آتے اس ملک سے فرقہ پرستی ختم ہو جائے گی۔ اتنا آسان کام ہے یہ۔ آپ اس ملک میں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر دیہات میں آپ موجود ہیں۔ اگر مسلمان غلط فہمیوں کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھائیں، اسلام کے صحیح پیغام کو عام کرنے کا بیڑا اٹھائیں، تو آپ بتائیے کہ کون سا میڈیا آپ کے مقابلے میں ٹھہر سکتا ہے، کون سا پروپیگنڈا آپ کے مقابلے میں ٹھہر سکتا ہے؟ یہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہم ماتم، نوحہ خوانی اور شکوہ شکایت اس فریم سے نکلیں، عمل کے فریم میں آئیں، اپنی ذمہ داریوں کے فریم میں آئیں۔ ہماری توجہات اس بات پر مرکوز ہو جائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ہم اسلام کا نمونہ بن سکتے ہیں، ہم اسلام کی شہادت دے سکتے ہیں، ہم خدمت خلق کے ذریعے اس ملک کے لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں۔ سینکڑوں کام ہیں، تفصیلات کا موقع نہیں ہے، جو کیے جا سکتے ہیں۔ اس پر اپنی توجہات کا ارتکاز، اور جو ہمارے بس میں نہیں ہے، جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، جو ہماری قدرت سے پرے ہے، اس کے معاملے میں اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، اسے اللہ کے حوالے کر دینا، یہی توکل کا فلسفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی ملک کریم جواد بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔